ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جس آیت کا ترجمہ باقی تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والی اس کی جو تمہارے پاس، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ تم بیچو میری آیتوں کو حقیر قیمت میں، قلیل کم، تھوڑی، قلیل جو ہے وہ کم سے کم کے لیے قلیل کا لفظ ہے، اس کے مقابلے میں کثیر کا لفظ آتا ہے، اور ثمن جو ہے وہ کہتے ہیں قیمت کو۔ اور نہ تم بیچو میری آیتوں کو حقیر مول میں، بعض علماء نے اس کا ترجمہ بہت اچھا لفظ لایا، حقیر مول میں، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے ہی، فَاتَّقُونَ، پھر تم ڈرتے رہو۔ اس آیت کا ترجمہ آپ لوگوں کو کرنا باقی تھا، اور اس میں ایک ہلکی سی تشریح وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ چلیے فیروز اقبال صاحب ترجمہ کر لیجیے آیت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ ماشاءاللہ۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو اتارا میں نے، جی جی بہت اچھا، کرنے والا، ہاں، لما، اس کی جو، ہاں اس کی جو، اس کی جو تصدیق کرنے والی پاس تمہارے، اور نہ ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس سے، بہت اچھے، اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑے نفع پر، تھوڑے مول، تھوڑی قیمت پر، بہت اچھے، تھوڑی قیمت پر، اور خاص مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ماشاءاللہ۔ لیڈیز میں کوئی ایک بچی ترجمہ کر لے بیٹا جلدی سے۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل، ہاں چلو تبسم، ہاں تبسم کرو بیٹا۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے، تصدیق کرنے والی اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو جانا پہلے انکاری اس کے، اور نہ بیچو میری آیتوں کو تھوڑے مول میں، اور مجھ سے ہی پھر ڈرو۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ۔ الفاظ کو جیسا ہم ہمیشہ عرض کرتے ہیں، لفظ کو صرف معنی کے حساب سے یا گرامر کا خیال کرتے ہوئے اٹھایا جائے، ترجمہ بہت آسان ہوتا ہے۔ اس میں ایک لفظ جو ہے، اور نہ تم بیچو میری آیتوں کو حقیر مول میں یا کم قیمت میں، تو اس کا کوئی پیٹ پرست رہے گا تو اس کو رہے گا اچھا، کیونکہ اللہ کی آیتیں کا معاملہ ہے نا، کم قیمت میں کیسے بیچنا، زیادہ قیمت لینا چاہیے، یہ اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ سب کے سب مفسرین احادیث کی روشنی میں جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی کسی ایک آیت کے بدلے، اللہ کی، یہ اللہ کا کلام ہے نا، ہم نے آپ کو بتایا پوری دنیا جو ہے وہ ان کی تخلیق، ان کے حکم سے بنی ہوئی ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ ذات باری سے تعلق رکھتا ہے، تو پوری کائنات کا اللہ کے کلام سے کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جیسے خود اللہ کی ذات کا مقابلہ اس کی مخلوق سے معاذ اللہ نہیں کیا جا سکتا، مخلوق ہے، جب انہوں نے چاہا پیدا کیا، جب چاہا اس کو ہلاک کر دیں گے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، وہ اللہ ہے۔ تو جس طرح اللہ کا مقابلہ مخلوق سے نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اللہ کے کلام کا مقابلہ پوری کائنات سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے
کہ اگر میری کسی ایک آیت کے بدلے اس کی قیمت میں تم پوری کائنات بھی کوئی تم کو دے دے، حالانکہ کسی کے باپ کی کوئی دے دے گا، ممکن نہیں ہے، لیکن بفرض محال اگر میری کسی ایک آیت کے بدلے تم پوری کائنات بھی مل جائے تم کو، تو بھی یہ حقیر مول ہے، تو بھی یہ بہت ہی کم ہے میری آیت کی اہمیت کے مقابلے میں۔ تو اس کا اصل معنی یہ ہے کہ کسی بھی قیمت میں، کبھی بھی، کسی بھی حال میں میری کسی آیت کو بیچنا نہیں، یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ اب اگلی آیت پہ آ جائیں، اس لیے کہ کل اس کا ترجمہ ہم نے بھی کر لیا تھا۔ اگلی آیت دیکھو بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تلبسو، یہ اصل لفظ ہے التباس، خلط ملط کرنا، ملا دینا، دو مختلف چیزوں کو ملا دینا، اس کو التباس کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، یا خلط ملط لفظ ذرا بھاری پڑتا ہے تو آسان لفظ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حق کو باطل کے ساتھ، حق دکھائی دے الگ ہے، باطل الگ دکھائی دے رہا ہے، تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اب ایک دیکھیں آپ، لا لفظ ہے، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، اب اس کے بعد جو اگلا حصہ شروع وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تو وہ لا جو ہے اس کا اطلاق یہاں پر بھی ہوگا ترجمے میں، اور تکتمو جو لفظ ہے وہ لفظ ہے کتما سے، یہ کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ٹو ہائڈ۔ اس کتما سے تکتمو بنا ہے، تو یہ اصل میں تو یہاں بات تکتمو ہے، لیکن اس کا ترجمہ ولا تکتمو سے کیا جاتا ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ تم چھپاؤ، یہ نہ کو یہاں پھر ترجمے میں لاتے ہیں، ولا تکتموا الحق اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وتکتموا الحق، اور نہ تم چھپاؤ حق، وانتم تعلمون، اور تم جانتے تو ہو۔ دوسرا ترجمہ اگر اس کو اور دوسرے طرح سے کرنا ہے تو اور نہ تم ملاؤ حق اور باطل کو، اور نہ تم چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر، یا جانتے بوجھتے ہوئے۔ وانتم تعلمون کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے، دونوں میں سے جو ترجمہ چاہیں، لفظ دونوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور تم حق اور باطل کو نہ ملاؤ، خلط ملط نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ جانتے بوجھتے ہوئے۔ انعام صاحب کو آواز دوں، ڈاکٹر صاحب کو جان دو۔ چلیے اختر بھائی، جی ترجمہ، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ تم حق کا لباس مت پہناؤ، یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے اس کا، جی، جو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، اور تم جانتے تو ہو۔ بچیوں میں سے کوئی ترجمہ کر لو، بچیوں میں سے، اور نہ تم چھپاؤ حق کو باطل سے، ہاں، اور نہ تم ملاؤ حق کو باطل سے، جی، اور تم نہ چھپاؤ حق کو اگر تم جانتے ہو، اگر نہیں ہے، اور تم جانتے ہو، ہاں، اور تم جانتے ہو، اسی لیے ہم نے اس کو جانتے ہو۔ تو اصل میں یہ شدت جو پیدا ہوتی ہے یہ صرف عربی زبان میں لائی جا سکتی ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو، جان بوجھ کیسا کر رہے ہو، ایسا ہے۔ چلیے اگلی آیت، باقی لوگ اپنا مائک بند رکھیں بھائی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ہم نے بتایا یہ لفظ جو ہے بالکل سورۃ البقرہ جب شروع ہوئی تھی، اقیم الصلاۃ وہاں پر آیا تھا۔ نماز پڑھنا، ہم لوگ جو بولتے ہیں پڑھنے کے لیے قرأ کا لفظ آتا ہے نا عربی میں، قرأ سے اقرا بنا ہے، لیکن نماز پڑھنا جو ہے یہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، حدیث شریف میں بھی نہیں ملے گا۔ ہم لوگ اردو میں اس کو بولتے ہیں نماز پڑھنا، تو بولنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اصل لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا اور حدیث شریف میں وہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔
نماز کو قائم کرو، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو قائم کرنے کے لیے آدمی کو پوری طرح اس کے اوپر متوجہ رہنا پڑتا ہے۔ اب انداز فرمائے کہاں سے شروع ہوتی ہے نماز؟ وہ اس کی طہارت، اس کی پاکی، پھر اس کی بڑی طہارت، پھر چھوٹی طہارت، وضو کرنا پڑے گا، پھر جگہ کی پاکی، اور پھر اس کو قبلہ کدھر ہے اور وغیرہ، اس کا لباس پاک ہونا، اس کا جسم، کتنی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو اس کی شرائط کے حیثیت سے استعمال ہوتی ہیں۔ تو نماز کے اسی لیے لفظ نماز قائم ہوتا ہے، قائم کی جاتی ہے۔ نماز کوئی رسم نہیں ہے کہ اگربتی جلائے یوں 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 ہاتھ ہلائے اور ہو گیا کام، ویسا نہیں ہوتا۔ ہم نماز جو اس کو قائم کرنا پڑتا ہے، ذہن کے اوپر، آدمی کو اپنے دماغ کے اوپر نماز کو سوار کرنا پڑتا ہے کہ مجھے انشاءاللہ فلاں نماز پڑھنا ہے۔ نماز کا وقت ہونے کے بہت پہلے سے ہر مسلمان جو نماز جس کی اللہ نے توفیق دی ہے وہ ذہنی طور پر تیار رہتا ہے، کہیں جا رہا ہے، کہیں آ رہا ہے، ارے بھائی نماز، میری نماز۔ ہماری بہنیں بیٹیاں شادی میں جا رہی ہیں، میت میں جا رہی ہیں، کہیں ان کو ارے بھائی اس بیچ میں نماز کا وقت آ جائے گا، اس کا کیا کریں گے؟ تو نماز جو وہ قائم کرنے کی چیز ہے، اس لیے پورے قرآن و حدیث میں نماز کے لیے پڑھنے کا لفظ کہیں نہیں آیا، قائم کرنے کا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ امر کا صیغہ، اور قائم کرو نماز۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، عطا یعنی دینا، ہم اس کے پہلے بتا چکے ہیں، اور دو زکوٰۃ، یہ ادا کرو زکوٰۃ۔ وَارْکَعُوا، یہ ورکعو لفظ جو ہے اس کا اصل لفظ ہے رکع۔ رکع مطلب جھکنا، اور اسی طرح اس کے ساتھ میں سجدہ ہے۔ یہ لفظ ہم کو ہی معلوم ہے، سجدہ ہے نہ سجدہ کرنا۔ تو یہ جھکنا جو ہے ٹو بو، اس طرح سے۔ تو یہاں پر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کدھر جھکنا؟ جیسے ہم سامنے جھکے تو بھی جھکنا، ادھر جھکے تو بھی جھکنا، جھکنا بولیں گے نا، ادھر جھکے تو ادھر جھکنا۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ الفاظ پر نہیں، بلکہ اس الفاظ کی ایک عملی شکل ہے جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ لیجئے آپ۔ تو رکوع کا مطلب کیسا، رکوع کس کو بولتے ہیں وہ سرکار بتائیں گے، رکوع کس کو، ہم اس کو لغت سے نہیں طے کر سکتے۔ پھر فرمایا ورکعوا، اور جھک جاؤ، ظاہر ہے یہ پورا کا پورا جمع کے صیغے میں آیا ہے۔ ورکعوا، اور جھک جاؤ، مع الراکعین، مع یعنی ساتھ، راکعین یعنی جھکنے والے۔ رکع سے اس میں فاعل بنا راکع، اور پھر اس میں یا نون لگا کے اس کا جمع بن گیا راکعین۔ وہ فارمولہ آپ کو الحمدللہ اچھی طرح سمجھ گیا ہے وہ۔ تو رکع سے اس کا فاعل بنا راکع، جھکنے والا، اور راکعین یا راکعون دونوں لفظ جو ہے اس کے جھکنے والوں کے لیے، جمع کے لیے۔ اب آیت کو دیکھو، اور قائم کرو نماز، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ پھر سے دیکھو، اور قائم کرو نماز، اور ادا کرو زکوٰۃ، اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک اور ترجمہ ہو سکتا ہے، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وہ بھی صحیح ترجمہ ہوگا، لیکن مفسرین اس کی دو طرح سے تشریح کرتے ہیں۔ ایک تو جھکنے والوں کے ساتھ سے مراد، اس سے مراد نماز با جماعت ہے، کیونکہ انفرادی نماز جو ہوگی وہ تو ایک آدمی رہے گا، یہ راکعین کہاں رہیں گے جہاں بہت سے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز با جماعت کا حکم رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دوسرا جھکنا جو ہے وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، یعنی اس کو مان لینا۔ اللہ کے ہر حکم کو مسلمان جو ہے اس کے سامنے جھکا رہتا ہے، جی حضور آپ جو فرمائیں، آپ میرے آقا ہیں، میں تو آپ کا غلام ہوں۔ تو ایک دوسرا معنی جو مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کے احکام کے آگے جھک جاؤ، جیسے ساری امت مسلمہ جھکی ہوئی۔ یہ دونوں تشریح ذہن میں رکھیے گا، اور ترجمہ جو کریں گے دونوں کی گنجائش ہے، جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ، یا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ چلیے اس کا ترجمہ راغب صاحب ہیں، تشریف رکھتے ہیں؟ راغب صاحب نہیں ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز بہت دیر میں پہنچتی ہے آپ کو میری۔ ہاں جی جی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ ورکعوا، وأقیموا الصلاۃ وأقیموا الصلاۃ وأقیموا الصلاۃ وأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ
ورکعو ورکعو مع الراکعین، ہاں مع الراکعین، ویری گڈ جی ترجمہ۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ اور سعید صاحب ہیں، سعید بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سعید بھائی ترجمہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ زلیخا باجی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی ترجمہ کر لیجیے۔ اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکات اور جھک جاؤ جھک جانے والوں کے ساتھ۔ بہت ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ، بہت اچھا ترجمہ کیا ہمارے سبھی ساتھیوں نے۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ آ ہم نے بتایا کہ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا جب شروع میں آتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ بر کا یاد رکھیے، یہ بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، نیکی یا بھلائی، دونوں ترجمہ کر سکتے۔ یہ بر بے کے زیر کے ساتھ، تو لفظ ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو، بالبر، اب یہاں با کا ترجمہ کریں گے کا، نیکی کا، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، یہ تنسونا جو ہے اس کا اصل مادہ جو ہے وہ نس ہے، یہ اصل لفظ ہے نون سین یہ نسی، اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا، اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ بھولنا یہ جو ہے فارگیٹ والا نہیں بلکہ ٹو اوائڈ والا، یہ اوائڈ والا ہے، فارگیٹ والا نہیں ہے۔ وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، أَنفُسَكُمْ، انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے۔ نفس کا لفظ اس کے پہلے ہم نے آپ کو بتایا اس کے کیا معنی ہوتا ہے۔ نفس کا مطلب آپ اس کو یہاں پر کر دیجئے خود، سیلف۔ نفس کا مطلب خود یہاں، اور نفس کا مطلب انسان، نفس یعنی جان، نفس یعنی بدن، نفس یعنی روح، کئی معنی میں قرآن شریف میں ہے، جہاں جس معنی میں ہوگا وہاں اس کو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، انفس، انفس، اور پھر کم جو ہے وہ ضمیر، اپنے آپ کو، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تتلو، یہ تلاوت سے بنا ہے، اور تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یا اور تم پڑھتے ہو کتاب۔ آفالا، وہی آیا، آفالا، تین لفظ، کیا پھر نہیں، آ یعنی کیا، فا یعنی پھر، لا یعنی نہیں، مرکب ہے۔ آفالا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم کو عقل ہے، تم کو عقل نہیں ہے، افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں ہے، یا تم عقل سے کام نہیں لیتے، بہت ادب سے ترجمہ کرنا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، یا کیا تم سمجھتے نہیں ہو، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کا مادہ عقل ہے۔ پھر سے دیکھیے، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر نہیں تم سمجھتے؟ کوئی ایڈیشنل لفظ لایا ہی نہیں میں نے الحمدللہ۔ دیکھیے، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، با وہ بسم اللہ والا با ہے، لیکن ہم یہاں پر ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ایک حروف جو ہوتے ہیں اس میں ایک ترجمے میں اٹک کے نہیں رہنا، جیسی ضرورت ہو ویسا ترجمہ کر لینے کا اس کا۔ نیکی کا، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر نہیں
तुम समझते या तुम्हें अक्ल है। देखो इस आयत की शान नुज़ूल में क्योंकि ये वाक़यात तज़किरा जो चल रहा है वो बनी इसराइल का चल रहा है। बनी इसराइल के बाद जो पहले से किताब थी तौरात शरीफ, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पूरी अलामात पूरी निशानियों के साथ मौजूद था और आज भी इतनी तहरीफ के बाद किसी न किसी दर्जे में मौजूद है। अब भोले भाले मुसलमान उन यहूदियों से पूछते कि तुम्हारी किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा है ना हमारे नबी का, तो उनमें भी हर आदमी जो होता है वो एक जैसा चाप्टर नहीं रहता, बल्कि बाज़ भोले भाले हर गिरोह में होते हैं। तो बाज़ भोले भोले यहूदी जो रहते तो वो झटके में हाँ है तो हमारी किताब में तज़किरा, फिर ईमान क्यों नहीं लाते? हम ईमान लाएंगे तो हमारी सरदारी का क्या होगा, हमारी सरदारी का क्या होगा, हमारा सब मकाम चला जाएगा। तो रब ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम लोगों को, अच्छा फिर वो साथ साथ बाज़ इतने भोले रहते यहूदी कि वो इनसे पूछने वालों से बता भी देते ईमान ज़रूर ला लो, ईमान से हटना नहीं, तुम हक़ पर हो, तुम हक़ पर हो। वो हमारे मौलाना हमको बहकाते रहते हैं ना, इसलिए हम लोग नहीं ला रहे हैं ईमान, तुम हक़ पर हो, इसलिए तुम बराबर ईमान पर कायम रहना, इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। ये वही नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अलामात हमारी किताबों में पहले से मौजूद हैं। हम जिनका इंतज़ार कर रहे थे वो यही हैं, लेकिन अब हमारे मौलवी साहब मना कर रहे हैं कि भाई उन पर ईमान नहीं लाना, इसलिए हम नहीं ला रहे हैं। तो कुरान शरीफ ने फरमाया अतअमुरूनन्नास बिल बिर, क्या तुम लोगों को नेकियों का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो, वअंतुम ततलूनल किताब, जबकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो, अफला ताक़िलून, क्या तुमको अक़ल नहीं है। इस आयत शरीफा में पूरा ऐसा मज़मून है कि आदमी को भलाई और नेकी का काम अपने आप से शुरू करना चाहिए, इसलिए कि सबसे पहले मेरे बदन का मुझ पर हक़ है कि मैं इसको जहन्नम से बचाने की कोशिश करूं। और जिस भलाई का हुक्म हम दूसरों को करें, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम खुद उस पर अमल पैरा ना हो। भाई अगर वो काम नेकी का है तो हम दूसरों को हुक्म करने के पहले हम भी तो करें। खुद बेनमाजी रह के हम लोगों को नमाज का हुक्म कैसे कर सकते हैं? खुद हम माज़ अल्लाह हराम खा के लोगों को हलाल खाने की तरगीब कैसे दे सकते हैं? हम खुद बेहिजाब रह के लोगों को हिजाब के हुक्म कैसे बता सकते हैं? हम लोगों के साथ जुल्म करके लोगों को इंसाफ की तालीम कैसे दे सकते हैं? हमारी हर नेकी जो है, वो जो अंग्रेज़ी का एक बहुत मशहूर कहावत है कि नेकी भलाई जो है वो अपने आप से शुरू होती है। इसलिए इस आयत शरीफा में देखो हमारे लिए कितना हुक्म है, क्या तुम लोगों को भलाई का या नेकी का हुक्म करते हो और अपने आप को भूल जाते हो, और तुम किताब की तिलावत करते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं है? इसका तर्जुमा कोई कर रहे हो जेंट्स में से? डॉक्टर इनामुर रहीम साहब हैं क्या? डॉक्टर इनामुर रहीम साहब तशरीफ़ रखते हैं क्या? नहीं बोलेंगे वो, आवाज़ हैं। चलिए और कोई कर ले तर्जुमा, डॉक्टर साहब बोलते नहीं बेचारे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटो दिख रही है? अतामुरूनन्नासा बिल बिर वतंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, क्या तुम हुक्म करते हो लोगों को नेकी का और तुम भूल जाते हो अपने आप को? बहुत अच्छे। और तुम पढ़ते हो किताब। बहुत अच्छे। क्या फिर तुम नहीं समझते? बहुत अच्छा तर्जुमा, बहुत अच्छा तर्जुमा किया माशाल्लाह आपने, बहुत अच्छा तर्जुमा। साजिद हैं बेटा आप लाइन पर? साजिद, हाँ आप तर्जुमा कर लो बेटा। अतअमुरूनन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, क्या तुम हुक्म करते हो लोगों को नेकी का और तुम भूल जाते हो अपने आप को, और तुम पढ़ते हो किताब, क्या फिर नहीं तुम अकल से काम लेते? बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत। मुनीबा लाइन पर है बेटा? मुनीबा जी। हाँ चलो बेटा तर्जुमा करो। जी। तर्जुमा करो बेटा। क्या तुम हुक्म करते हो लोगों को नेकियों का और तुम भूल जाते हो अपने आप को, और तुम पढ़ते हो किताब, क्या फिर नहीं तुम अकल रखते? बहुत अच्छे। सज्जो है, सज्जो खाला है? सज्जो खाला लाइन पर है बेटा? नहीं है अब्बू। आज नहीं है? अच्छा नहीं है अब्बू। चलो चलिए आयत हो गया तर्जुमा, अगली आयत देखिए।
वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। इस्तईनु ये लफ्ज़ बिल्कुल सूरह फातिहा में आ चुका है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्तईनु और मदद लो, बिस्सब्रि वस्सलाह सब्र और नमाज के ज़रिए। अब यहाँ बा का तर्जुमा हम क्या कर रहे हैं? ज़रिए, सब्र और नमाज से नहीं। सब्र खड़ा हुआ है, उससे बोले ओ सब्र साहब मेरी मदद करो, ओ नमाज साहब मेरी मदद करो, ऐसा नहीं, कोई चीज़ नहीं है ये। सब्र पर कायम रहना है और नमाज को कायम करना है, वो है नमाज से। तो इसका तर्जुमा क्या होता है? वस्तईनु और मदद लो सब्र और नमाज के ज़रिए। बा का तर्जुमा ज़रिए है, बिस्सब्रि वस्सलाह यानी जब कभी परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, कोई दिक्कत हो, तो दो चीज़ें अहले ईमान को रब ताला फरमा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों का सहारा लो। एक चीज़ होगी सब्र, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी बरज़ा रहना। हम जो कुछ चाहते हैं, हमारी चाहत के मुकाबले में हमारे रब की चाहत को तरजीह देना, यह है सब्र। और नमाज को कायम करना, कैसी भी तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी है। आप बताएं, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी नमाज़ें सिखलाई हैं हमको। नमाज फ़र्ज़ जो है वो तो है, वाजिबात जो है वाजिब नमाज है, सुन्नतें हैं, नवाफिल हैं, हो गई। उसके बाद सलातुल हाजत, कोई ज़रूरत पड़ी 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ, मांग लो अल्लाह से। कोई गलती हो गई, गुनाह हो गई, भूल चूक हो गई, सलातुल तौबा। बारिश नहीं हो रही है, नमाज इस्तिस्का, सलातुल इस्तिस्का। सूरज या चाँद को गहन लग गया, नमाज खुसूफ, नमाज कुसूफ। हर मामले में नमाज ही नमाज। इसलिए जब भी हालात ऐसे आ जाएं जो नाकाबिल, तो उसमें मदद किससे लेना है? नमाज के ज़रिए। तो मदद लो नमाज, मदद लो सब्र और नमाज से। व इन्नहा, देखो सलात जो है उसके आखिरी में ता लगा है, इसलिए नमाज के लिए हम भी नमाज को मोहन्नस से इस्तेमाल करते हैं। नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ा जाता है, ऐसा ज़रा बोला जाए तो उर्दू की टांग टूट जाती है। नमाज पढ़ी जाती है तो किस लिए मोहन्नस है? सलात लफ्ज़ है वो। तो इस सलात के मोहन्नस होने की वजह से ज़मीर जो आई वह इन्नहा आई, इन्नहु नहीं आई। हा जो है वो मोहन्नस की ज़मीर है, वह इन्नहा मतलब ये हा की ज़मीर नमाज की तरफ। इसका ख्याल रखा करो किस चीज़ की ज़मीर किधर पलट रही है। और बेशक वो यानी वो नमाज लकबीरतुन, ये ला जो है वो ज़रूर के माना देता है, लाए ज़रूर कहलाता है। ये ला का तर्जुमा ज़रूर का, लकबीरतुन। आप देखो कबीरुन ये मुज़क्कर है, लेकिन चूँकि नमाज है इसलिए कबीरुन के बदले कबीरतुन आया। ग्रामर अगर सीखना है किसी को तो कुरान शरीफ से सीखे। सारे ग्रामर के कवायद जो है वो कुरान शरीफ से निकाले हुए हैं, ये ख्याल रखिए। तो वह इन्नहा और बेशक वो यानी नमाज लकबीरतुन ज़रूर भारी है। कबीर यानी बड़ी, तो उसका तर्जुमा अभी नमाज को भारी कर लें। ज़रूर वो भारी है, इल्ला मगर, अलल खाशिईन मगर डरने वालों पर। अब ये मगर जब आता है तो मगर जो है वो एक्सेप्शन को बयान करता है, किसी में से कुछ हिस्से को निकाल लिया जाए। नमाज भारी है, नमाज उम्मत मुस्लिमा का 90% तबका उसके ऊपर नमाज भारी है, फ़र्ज़ भारी है। बाकी नमाज़ें जो हमने गिनवाए वो बहुत कभी कभी होती हैं। फरमाए ये भारी है, इल्ला अलल खाशिईन मगर डरने वालों पर, बस मगर डरने वालों पर, इतना ही तर्जुमा होगा। अला यानी पर, खाशिईन यानी डरने वाले, अल्लाह से डरने वालों पर ये भारी नहीं है। तो अब इसका तर्जुमा हमको कैसे करना पड़ेगा? मगर डरने वालों पर नहीं, ये हमको बढ़ाना पड़ेगा इल्ला की वजह से। अब लफ्ज़ी तर्जुमा फिर से देखो, आयत का तर्जुमा करने में वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद लो सब्र और नमाज के ज़रिए। व इन्नहा और बेशक वो यानी नमाज लकबीरतुन ज़रूर भारी है,
یہاں کبیرہ کا ترجمہ بھاری کر لے رہے ہیں، بڑی کے بدلے بھاری کر رہے ہیں، ضرور بھاری ہے، الا مگر علی الخاشعین ڈرنے والوں پر نہیں، مطلب نماز جو پڑھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان پر نماز بھاری نہیں ہے، ان کے لیے نماز بالکل نارمل ایک چیز ہے، نماز زندگی کے شیڈول میں شامل ہے، جن کو اللہ کا ڈر نہیں ہے انہی پر نماز بھاری پڑ رہی ہے، انہی پر نماز بھاری ہے، ان کو نماز پڑھنا انہیں ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ ڈھکیلنا ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ ضرور بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر نہیں جو ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہم اس میں بڑھا رہے ہیں۔ چلو اس کا ترجمہ جلدی جلدی کرو بھائی، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی واستعینوا بالصبر والصلاة یہ ڈاکٹر انعام الرحیم ہے۔ جی اور مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، اور بے شک وہ ضرور بھاری ہے سوائے ڈرنے والوں پر۔ بہت اچھا ترجمہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت اچھے۔ اور کوئی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اسکرین لگائیں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ جی اور مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے، اور بے شک وہ یعنی نماز ضرور وہ بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر نہیں۔ بہت اچھے ماشاء اللہ، بہت اچھا ترجمہ۔ چلو بچیوں میں سے ترجمہ کرو بیٹا کوئی اس کا۔ اور تم سہارا لو صبر سے اور نماز کے ذریعے، اور وہ بے شک ضرور بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر نہیں۔ بہت اچھے۔ آج کے اس کلاس کا آخری حصہ جو ہے اس آیت پر ہے، نماز بھاری نہیں ہے مگر نماز بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر نہیں۔ چلو کر لو ترجمہ کر لو۔ اس لیے آج کا ہماری یہ کلاس پوری ہوگی اس بات پر کہ نماز کو دانتوں سے پکڑ لو، نماز کو دانتوں سے پکڑ لو، اس لیے ہمارا کوئی اہم سے اہم ترین کام بھی اگر رہ گیا اور ہماری موت آئی تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نماز ہمارے ذمہ باقی رہ گئی اور پھر اس حال میں ہماری موت آئی تو ہم کو بہت بھاری پڑے گی۔ اس لیے نماز کو پابندی کے ساتھ نماز کو اپنے شیڈول میں شامل کر لو۔ ہمارا جو شیڈول ہوتا ہے اس میں نماز جو اول نمبر پر ہو اور اس کے بعد دوسرے کام ہوں، اس لیے کہ یہ میرے اللہ نے فرض کیا ہے، وہ میرا اللہ جو اتنی نعمتوں سے مجھ کو ڈھانپے ہوئے ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس کی نعمتوں کا سلسلہ بند ہو تو میری سانس رک جائے گی، ایسا پیارا اللہ، اس نے فرمایا نماز پڑھو۔ اور کتنی دیر کی نماز رہتی ہے ہماری؟ کون سی نماز؟ سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ پڑھ رہے ہیں، الم تری انا اعطیناک والی تو نماز رہتی ہے اپنی۔ تو نماز کو سب ہمارے کلاس کے ہم نے اس کے پہلے دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو لوگ قرآن شریف کا ترجمہ سیکھنا چاہیں گے ان کے لیے شرط، اللہ کا شکر ہے 1 نیا پیسہ ہم فیس نہیں لیے، انشاءاللہ مرتے دم تک آپ سے کبھی ہم پیسے نہیں لیں گے، صرف جو چاہیے وہ اللہ سے چاہیے ہم کو، مگر جو شرط ہے اس کلاس کی وہ ہے نماز کی پابندی اور روزانہ قرآن شریف کی تلاوت۔ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور دن گزر جائے اور ہم قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگائیں، قرآن شریف کی بیعت بھی نہیں ہے، یہ قرآن شریف ہمارے لیے بد دعا نہیں کرے گا۔ اس لیے روزانہ جتنا سہولت سے ہو سکتا ہے، خود قرآن نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا قرآن میں سے پڑھو۔ اس لیے ہم کون ہوتے ہیں اس کا کوٹا مقرر کرنے والے، لیکن جیسے ہم دنیا کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو بھی زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ بس اس کے بعد کی آیتوں کو دیکھ کر آئیے گا انشاءاللہ کل کی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔